اب دیکھو، اب ایک شیخ ہے وہ امام غزالی کی پیروی کر رہا ہو، سمجھے، اور ایک شیخ ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کر رہا ہو، اس سے جا کے پوچھو تو وہ یہ کہے گا جو امام غزالی کہہ رہے ہیں، اور اس سے جا کے پوچھو تو یہ کہے گا جو امام تھانوی کہہ رہے ہیں. تو انتشار پیدا ہو گیا کہ نہیں؟ حالانکہ سب اللہ کی محبت میں سرشار ہیں. جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی محبت میں کہہ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی محبت کے عنوان مختلف. تو اب اگر تم کبھی یہاں جا رہے ہو ان سے پوچھنے، کبھی ان سے پوچھنے جا رہے ہو، تو طبیعت جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جائے گی اور کچھ چلنا مشکل ہو جائے. لہٰذا ایک ہی کو پکڑو، ایک ہی سے اپنا سارا دکھڑا جو کچھ کا بیان کرنا ہو اسی کو بیان، اسی سے ادھر ادھر مت بھاگو. لیکن محبت میں سب سے محبت رکھو، ان سے بھی محبت، ان سے بھی پیار. جو اگرچہ ہمارے شیخ نہیں ہیں لیکن اللہ والے ہیں، تو ان سے حب من، ان سے محبت رکھو. ان کی کوئی کسی معاملے میں ادنا بھی گستاخی، ادنا بھی ان کی شان میں کوئی نیچا کلمہ، ثقیل کلمہ نکالنے کو ذہن سے نکال دو، نہ دل میں آئے نہ زبان پہ. تو حب من یحب، محبت سے. تو طبیعت طبائع کے اختلاف کے باوجود محبت ہر اللہ والے. حب من اور ینفعنی حبہ جو ہے نا، میں کہہ رہا ہوں حب من یحبک الگ فرمایا، حب من ینفعنی حبہ عندک الگ فرمایا. حب من یحبک میں تو ہر محبت والا داخل ہو گیا نہیں، لیکن بعض ایسے ہیں کہ جن سے محبت طبعا نہیں ہو رہی، طبیعت جو ہے ان کی ذات سے طبیعت کو مناسبت نہیں ہے، لہذا طبیعت ایسا لگتا ہے کہ ان سے محبت ہے. تو یہاں مانگ رہے ہیں کہ نہیں، جن سے ہماری مناسبت نہیں ہے لیکن ان کی محبت آپ یہاں جا کر ہمارے لیے کارآمد ہوگی، ان کی محبت بھی عطا فرما. جن سے مناسبت نہیں ہے اور اس مناسبت نہ ہونے کی وجہ طبعا کچھ تکلف ہے ان کے، لیکن اس کی محبت بھی اللہ ایسا نہ ہو کہ وہ تکلف اور طبی عدم مناسبت وہ ہمیں ان کی محبت میں کمی لے آئے. ہمیں ان کی محبت بھی چاہیے، سارے بزرگوں سے محبت. دیکھو اس میں بڑا افراط تفریط ہو جائے، اس لیے بتا رہا ہوں بہت افراط تفریط. ایک طرف وہ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں توحید مطلب. کیا مطلب؟ کہ جس کو ایک اپنا بڑا بنایا، مسلح بنایا، اپنی اصلاح کے لیے اسی سے رجوع کرو، کہیں اور مت جاؤ، ادھر ادھر مت بھاگو. ایک بات تو یہ ہے. ایک بات یہ ہے کہ دوسروں سے بھی محبت رکھ. تو بعض اوقات توحید مطلب کو اختیار کر کے لوگوں کے اندر جو دوسرے حضرات ہیں جن سے مناسبت نہیں ہے، ان کی کچھ یعنی عزت میں کمی آ جاتی ہے، احترام میں کمی آ جاتی ہے. بعض اوقات احترام میں کمی اللہ بچائے یعنی ثقیل الفاظ ان کے لیے استعمال کرنے پر آمادہ کرتے ہیں. ہمارے سلسلے کے جو لوگ ہیں بس وہ ہیں، سمجھے، باقی جو ہیں وہ ان کی طرف یعنی ٹھیک ہے ہمیں وہ نہیں ہے، لیکن یہ الفاظ ایسے جی ہمارے سلسلے میں تو یہ ہے، وہ فلاں افضل ہے، یہ مفضول ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ ادنا ہے، یا اسفل ہے. اس قسم کی باتیں ہو جاتی ہیں. ایک سلسلے سے آدمی وابستہ ہے تو دوسرے سلسلے والوں کی یعنی اہانت ہو جاتی ہے، یا ان کے بارے میں کوئی گستاخی کی بات نکل آتی ہے، یا ان کے درمیان تفاضل شروع ہو جاتا ہے کہ دیکھو جی یہاں تو یہ ہوتا ہے اور وہاں یہ ہوتا ہے. تو یہ بھی غلط. ٹھیک ہے تمہارے اپنے لیے ٹھیک ہے جس کو تم نے، لیکن دوسروں کے شان کوئی ادنا گستاخ، کوئی ادنا کلمہ بھی، اور ان کے ساتھ طرز عمل میں بھی، اور ان کا حوالہ دیتے ہوئے ان کی شان کے اندر کوئی ادنا کلمہ یا ان کی تردید، یہ بھی خطرناک بات. وہ بھی اللہ والے، تمہیں مناسبت نہیں ہے ٹھیک، لیکن اللہ والے وہ بھی. لہذا کہیں اگر تم نے ان کے بارے میں کوئی ایسی بات تمہارے منہ سے نکل گئی جو ان کے قلب پر اس کی وجہ سے داغ آ گئی، کسی اللہ کے ولی کے دل میں اگر تقدر آ جائے تو اللہ بچائے بہت خطرناک. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میری جنگ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے میری جنگ. تو ان کی رعایت میں کیا ٹھیک ہے، تمہیں مناسبت نہیں ہے نہ جاؤ ان سے استفادہ نہ کرو، کسی اور سے کرو، لیکن ان کی شان میں گستاخی، ادنا درجے کی گستاخی، یہ بڑی خطرناک. تو لوگ اس افراد تفریح میں پڑ جاتے، یا تو ہرجائی ہو گئے، یہاں بھی جا رہے ہیں وہاں بھی جا رہے ہیں، ان سے بھی مشورہ کر رہے ہیں ان سے بھی کر رہے ہیں، وہ کچھ بتا رہا ہے یہ کچھ بتا رہا ہے، تو کہیں کے بھی نہ رہے. یا جو ہے وہ ایسے یکجائی ہو گئے کہ بس ایک کو پکڑ لیا تو کہتے ہیں باقی سب غلط، باقی سب جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کے بارے میں کلمات برے نکل جاتے. اس افراط اور تفریط کے درمیان ہے راستہ. میرا تو شیخ ہی ہے، اپنے معاملات میں تمہیں چیزیں پوچھوں گا، اور باقی محبت اور احترام وہ سب اللہ. تو من ینفعنی حبہ عندک، یہ الفاظ جو ہے نا یہ معمولی بات نہیں ہے. یا اللہ ہمیں ان کی محبت بھی عطا فرما جن کی محبت آپ کے ہاں ہمیں فائدہ پہنچائے گی، چاہے ہمارے دل نہ مل رہا ہو، ہمارا چاہے دل نہ مل رہا ہو، لیکن آپ کے ہاں جا کر فائدہ پہنچائے گی، کیونکہ آپ کے ولی کے ساتھ محبت، آپ کے محبوب کے ساتھ محبت ہے، آپ کے محب کے ساتھ محبت. تو وہ محبت بھی دے دی. پہلی جو ہے نا حبک وحب من یحبک، وہ تو محبت جو ہے نا وہ ایسی ہے کہ بھئی اس سے دل بھی مل رہا ہے اور محبت بھی ہے، سمجھے نا، دل بھی مل رہا ہے محبت بھی ہے. تو حب من یحبک، وہ آپ سے محبت کرتا ہے تو ہمیں کیوں محبوب ہے، ہمیں خود ہی محبوب ہے. وہ محبت طبعی ہے. اور من ینفعنی حبہ عندک، یہ محبت عقلی ہے.
ایک محبت تبھی ہوتی ہے، ایک عقلی ہوتی ہے، یعنی محبت تبھی تو ہوتی ہے کہ اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، مجھے محبت ہے بھائی فلاں اللہ والے سے، اور ایک وہ ہے جس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، وہ ہے جس سے مناسبت نہیں، اس سے مناسبت نہیں ہے تو دلیل چاہیے عقلی طور پر، بھئی اگرچہ مجھے مناسبت نہیں ہے لیکن ہیں اللہ والے، متبع سنت ہیں، اور جو ہے وہ لوگوں کو ان سے فائدہ پہنچ رہا ہے، تو اس عقلی دلیل کی وجہ سے میں ان سے محبت کرتا ہوں، سمجھے؟ تو حب من یحبک میں ان لوگوں کی محبت ہے کہ جو جن کے ساتھ محبت طبعی ہے، اور ینفعنی حبہ عندک کے اندر وہ ہیں جن سے محبت عقلی ہے، میرا دل نہیں ملتا، کوئی بات، میری طبیعت نہیں مانتی، طبیعت اس کی طرف راغب نہیں ہو، لیکن عقلاً سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ والے ہیں اور ان کا راستہ بھی کوئی بدعت کا راستہ نہیں ہے، گمراہی کا راستہ نہیں، یہ بھی ایک راستہ ہے جو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے، ہیں اللہ والے، تو میں اس واسطے اپنے عقل کو کے ذریعے اپنے دل کو مجبور کر کے ان سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ آپ کے ہاں جا کے یہ محبت فائدہ پہنچائے، حب من ینفعنی حبہ، تو اللہ میاں ہمیں یہ محبتیں عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کی محبت، اور ان لوگوں کی محبت بھی جن کی محبت ہمیں وہاں جا کے فائدہ پہنچائے، بلکہ کچھ بعید نہیں ہے کہ اس کا فائدہ زیادہ پہنچے، کہ تمہارا جی تو نہیں چاہ رہا ہماری خاطر محبت، تمہارا جی تو نہیں چاہ رہا، تمہاری مناسبت نہیں ہو رہی، لیکن تم نے ہماری خاطر محبت کی، تو جاؤ تمہیں ہم نوازتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ والوں کی محبت چاہے ان سے مناسبت ہو یا نہ ہو، ہاں بس ایک بات کہ ہوں وہ سنت کے طریقے، بدعت والے نہ ہوں، بدعات والے نہ، اور محبت جو ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ بھی متبع ہے، اگرچہ ان کا راستے تھوڑے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والے راستے جو ہیں بے شمار ہیں، کیا عدد الوصول اللہ بعدد انفاس الخلائق، اللہ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہیں جتنے ہر ایک انسان کے سانس الگ الگ، تو ایک نے ایک راستہ اختیار کر رکھا ہے، دوسرے نے دوسرا اختیار کر رکھا ہے، لیکن ہے سب اللہ کو لے جانے والے، تو اس واسطے محبت ان، تو اللہ تعالیٰ اس اعتدال پر ہمیں چلا دے، یہ خاص طور سے اس راہ سلوک کے اندر یہ افراط و تفریط بے انتہا ہے، بے انتہا، جہاں وہ اپنے شیخ سے محبت ہو گئی تو اب دوسروں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس افراط و تفریط سے ہمیں بچائے۔ www.darsequran.com